alaikum. My name is Dr. Abdul Wahab, Associate Professor, Department of Pharmacy, Quad University of Science and Technology. جیسے کہ آپ لوگوں نے جو پریویس ویڈیوز ہیں اس میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے ڈرگ ایکٹ کے بارے میں یعنی ڈرگ ایکٹ 1976 کے بارے میں ڈیٹیل میں جو کافی ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں. سیم یہ ہے کہ ڈریپ ایکٹ کے بارے میں بھی کچھ ویڈیوز ہم نے بنا کے اپلوڈ کیے ہیں. تو آج یہ ہے کہ ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ دی فارمیسی ایکٹ 1967 کہ یہ کب انٹروڈیوس ہوا اور اس کا مین مقصد کیا ہے اور اس میں ٹوٹل کتنے سیکشنز ہیں. تو بیفور گوئنگ ٹو ڈسکس دا ڈفرینٹ سیکشنز میں آپ کی نالج میں ایک چیز لانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو فارمیسی ایکٹ 1967 ہے یہ فار دی فرسٹ ٹائم یہ کب پبلش ہوا یا اس کی اپروول کب ہوئی. تو 20 جون 1967 کو یہ جو ہے اس کی اپروول ہو گئی. اور لیکن اس میں امینڈمنٹ جو ہے فار دی فرسٹ ٹائم اس میں امینڈمنٹ ہو چکی ہیں اور وہ 1 اگست 2022 کو اس میں امینڈمنٹ ہوئی. یعنی فارمیسی ایکٹ 1967 جو ہے فار دی فرسٹ ٹائم یہ جب پبلش ہوا یا اس کی جو اپروول ہوئی وہ ہے 20 جون 1967. لیکن اس میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے 1 اگست 2022. تو اس میں جو ٹوٹل سیکشن ہیں وہ جو فرسٹ ٹائم یہ انٹروڈیوس ہوا یہ جو فارمیسی ایکٹ 1967 ہے تو اس میں ٹوٹل سیکشن تھے 34. لیکن امینڈمنٹ کے بعد اس میں ایک سیکشن کا اضافہ ہوا. باقی بھی اس میں کافی چینجز ہوئی ہیں لیکن ایک سیکشن کا اضافہ ہوا اور وہ ہے سیکشن 35. تو اس میں ٹوٹل جو سیکشن ہے وہ کتنے ہیں 35. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ فار دی فرسٹ ٹائم کب اس کی اپروول کب ہوئی. تو یہ 20 جون 1967 یہ ڈیٹ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. لیکن اس میں جو امینڈمنٹ ہے وہ 1 اگست 2022 یعنی 1 اگست 2022 یہ ڈیٹ جو ہے یہ لازمی ہے. تو اس میں جو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے یا اس میں ہم اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. تو جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں این ایکٹ ٹو اسٹیبلش فارمیسی کونسلز ٹو ریگولیٹ دا پریکٹس آف فارمیسی. یہاں پہ جو لکھا ہے فارمیسی کونسل اس میں سینٹرل فارمیسی کونسل اینڈ پروونشل فارمیسی کونسلز. تو اس ایکٹ کی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی. این ایکٹ ٹو اسٹیبلش فارمیسی کونسلز ٹو ریگولیٹ دا پریکٹس آف فارمیسی یعنی جو ڈگری فارمیسی کی پاکستان میں آفرز یہ پاکستان میں جو فارمیسی کی ڈگری آفر ہوتی ہیں تو یہاں پہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں یا کالجز ہیں یا جو ڈپارٹمنٹس ہیں فارمیسی کورس جہاں پہ آفرز ہوتے ہیں تو اس کے ریگولیشنز کے بارے میں اس کے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کس طرح کس انداز میں آپ نے اسٹیبلش کرنے ہیں. تو اس کے لیے جو رولز ریگولیشنز ہیں وہ کہاں پہ دیے گئے ہیں وہ دیے گئے ہیں ان دی فارمیسی ایکٹ 1967. سیم یہ ہے کہ میڈیسن کا جو کاروبار ہے فار ایگزامپل ڈسٹریبیوشن ہے یا جو انڈسٹریز ہیں یعنی جو ڈیفرنٹ فارماز ہے یا جو میڈیکل سٹورز ہیں تو یہاں پہ بھی ڈرگ ایکٹ 1967 کا کافی بڑا رول ہے. لیکن جس طرح ہم نے جو پریویس جو ویڈیوز ہیں اس میں ہم نے پڑھا ہے ڈرگ ایکٹ 1976. تو یہ جو دو قانون ہیں یہ جو دو قوانین ہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور یہ ہے کیوں اس کی اپروول ہوئی. تو بیسیکلی پاکستان میں فارمیسی سے ریلیٹڈ جو بزنس ہیں یا فارمیسی سے ریلیٹڈ جو ایجوکیشنس ہیں
اس کے ریگولیشنز کے لیے یہ جو دو قانون ہیں اور اس کے ہٹ کے ایک نیا قانون جو ہم نے پڑھا ہے ڈریپ ایکٹ 2012، تو یہ جو تین قوانین ہیں اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ جو ایکٹس ہیں اس کے انڈر ہم نے فارمیسی ایجوکیشن، فارمیسی بزنس، اس کو ہم نے کنٹرول کرنے ہیں۔ سو اس کی جو ڈیفینیشن جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، این ایکٹ ٹو اسٹیبلش فارمیسی کونسلس ٹو ریگولیٹ دا پریکٹس آف فارمیسی۔ سو جس طرح ہم نے کہا تھا نا کہ اس میں ٹوٹل سیکشن جو ہیں وہ 35 ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایڈیشن ہے ایک ایکسٹرا سیکشن کا، اور وہ ہے سیکشن نمبر 35۔ تو یہ یہاں پہ آپ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکشن نمبر 1 میں کیا ہے، جس طرح ہم نے ڈرگ ایکٹ میں بھی پڑھا ہے، ڈریپ ایکٹ میں بھی پڑھا ہے کہ اس میں بھی ڈفرینٹ سیکشنز ہیں، تو یہاں پہ بھی فارمیسی کو ایکٹ میں بھی 35 سیکشنز ہیں۔ تو اس میں جو فرسٹ سیکشنز ہے اس کا جو ٹائٹل ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، شارٹ ٹائٹل، ایکسٹینڈ اینڈ کمنسمنٹ۔ تو ڈرگ ایکٹ فارمیسی ایکٹ 1967 کا فرسٹ سیکشن جو ہے وہ کون سا ہے؟ شارٹ ٹائٹلز، ایکسٹینڈ اینڈ کمنسمنٹ۔ سیکنڈ سیکشن ہے، سیکشن میں دیے گئے ہیں ڈیفینیشنز۔ تھرڈ میں ہے اسٹیبلشمنٹ آف فارمیسی کونسلز، اس میں سینٹرل فارمیسی کونسل بھی آتا ہے اور پروونشل فارمیسی کونسلز بھی اس میں آتے ہیں۔ کمپوزیشن آف سینٹرل کونسل، فورتھ سیکشن جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے اٹ از ریلیٹڈ ٹو کمپوزیشن آف سینٹرل کونسل۔ اینڈ ففتھ میں کیا ہے؟ کمپوزیشن آف دی پروونشل کونسل۔ تو آپ کی آسانی کے لیے کہ 3 میں کیا ہے، 4 میں کیا ہے اور 5 میں کیا ہے، تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تو 3 میں ہے اسٹیبلشمنٹ آف فارمیسی کونسلز، اور 4 میں کیا ہے؟ کمپوزیشن آف سینٹرل کونسل۔ 5 میں کیا ہے؟ کمپوزیشن آف دی پروونشل کونسل۔ اس کے بعد ہے سیکشن نمبر 6، ڈسکوالیفیکیشن آف ممبرشپ۔ سیکشن نمبر 7، پبلیکیشن آف نیمز۔ پبلیکیشن آف نیمز، اگر کوئی آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ پبلیکیشن آف نیمز جو ہیں یہ کون سے سیکشنز میں دیا گیا ہے ان فارمیسی ایکٹ 1967، تو آپ کا جواب جو ہے یہ ہونا چاہیے پبلیکیشن آف نیمز جو ہے وہ سیکشن نمبر 7 میں ہے۔ سملرلی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سیکشن نمبر 8 جو ہے ٹرم آف آفس، سیکشن نمبر 9 فلنگ آف کیجول ویکینسی، سیکشن نمبر 10 ویکینسی ایٹسٹرا ناٹ ٹو انویلیڈیٹ دا پروسیڈنگز آف کونسل، یہ ہے سیکشن نمبر 10۔ سیکشن نمبر 11 الیکشن آف دی وائس پریزیڈنٹ، اس کے بعد الیکشن آف دی وائس پریزیڈنٹ آف فارمیسی کونسل۔ سیکشن نمبر 12 کمیٹیز آف اے کونسل۔ سیکشن 13 میٹنگ آف اے کونسل۔ اینول رپورٹ سیکشن کس میں دیا گیا ہے؟ سیکشن نمبر 14۔ سیکشن نمبر 15 اپائنٹمنٹ آف سیکرٹری، آفیسرز اینڈ اسٹاف آف دی کونسل۔ 16 جو ہے سیکشن 16 فارمیسی ایکٹ 1967 وہ کیا ہے؟ فائنانسز۔ سیکشن نمبر 17 فنکشنز آف دی سینٹرل کونسل۔ 18 جو ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اپروول آف ایگزامینیشنز۔ 19 جو ہیں اپروول آف کورسز آف اسٹڈی۔ 20 جو ہے فرنیشنگ آف انفارمیشن۔ 21 انسپیکٹرز، جس طرح ڈرگ ایکٹ میں جو دیا گیا ہے 17، 18، 19، یہ اس سے ہٹ کے فار ایگزامپل اگر کوئی فارمیسی کونسل جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ ہم نے وزٹ کرنی ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس یا انڈسٹریز یا نیا کوئی سیٹ اپ ہے، میڈیکل سٹور ہے، کمیونٹی فارمیسی، تو اس صورت میں وہ کون سا سیکشن اپلائی ہوتا ہے؟ وہ ہے سیکشن 21۔ 22 میں ہے وڈراول آف اپروول۔ 23 میں کیا ہے؟ فنکشن آف اے پروونشل کونسل۔ 24 میں ہے پریپریشن اینڈ مینٹیننس آف رجسٹرز۔ 25 qualification for registration as a pharmacist or as an apprentice in pharmacy۔ 26 جو ہے procedure for registration۔ 27
certificate of registration. 28, revocation of certificate. 29, examination for registration as a pharmacist. 30, qualification for admission to an examination. 31, prohibition of practice without registration. 32, cognizance of offenses, etc. 33, indemnity. And 34, power to make bylaws. اینڈ 35 جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ ایک ایڈیشن ہے، اس سے پہلے کے ٹوٹل کتنے سیکشن تھے؟ 34، لیکن ایک سیکشن کا اضافہ جو ہوا ہے وہ ہے سیکشن 35 سیونگ. سو تھینک یو سو مچ. اٹ واز آل اباؤٹ دی فارمیسی ایکٹ 1967. تو اس میں ڈیفینیشن اور جو ڈفرینٹ سیکشنس ہیں اور سیکشن کے جو ٹائٹلز ہیں، جس طرح آپ لوگوں نے ابھی دیکھا، یہ لازمی ہے کہ کم از کم بینگ اے فارماسسٹ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فارمیسی ایکٹ 1967 میں ٹوٹل کتنے سیکشن ہیں، اور یہ فار دی فرسٹ ٹائم اس کی اپروول کب ہوئی اور اس میں امینڈمنٹ کب ہوئی. تو یہ لازمی ہے کہ بینگ اے فارماسسٹ آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ڈرگ ایکٹ 1967 بیسیکلی ہے کیا چیز. سو تھینک یو سو مچ اگین. انشاءاللہ یہ جو ڈیٹیل ہے ٹائم ٹو ٹائم جو فیوچر میں انشاءاللہ یہ جو ڈفرینٹ سیکشنز یہاں پہ آپ لوگوں نے جو دیکھ لیے تو یہ یاد کرنے کی کوشش بھی کر لیں. تو انشاءاللہ ڈیٹیل جو ہے ہر سیکشن کا، جس میں امپارٹنٹ سیکشنز ہیں، وہ ڈیٹیل بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے سامنے لانے کی میں کوشش کروں گا. تھینک یو سو مچ.